बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात से मुतल्लिक जो केस था और इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू पिटीशन थी उस पर फैसला जारी किया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तहरीरी फैसला जो पिछली समात के उसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो केसेस की। इधर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो नज़रबंदियों के खिलाफ केस था और उधर भी एक तरफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे और दूसरी जानब जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब थे। जिस तरीके से हुकूमत को ना सिर्फ हुकूमती वकला की क्लास लगाई बल्कि एक्सपोज कर दिया है कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये आपको लेने के देने पड़ जाएंगे और आपको ये जो आपने तमाशा लगाया हुआ है जुल्म फिर जुल्म है तो ये फिर कल आपके भी गले पड़ेगा। और अदालत ने कहा कि जिस तरीके से अदालती और आईनी अदालतों की बेतौकीरी की जा रही है और तौहीन की जा रही है, अगर आपको ये लगता है कि हमारे इल्म में नहीं है और हम नहीं जानते तो हमारा सारा चीज़ें हमारे इल्म में हैं और हम मुनासिब जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक देख रहे हैं और सारी चीज़ें हम कानून के मुताबिक करेंगे। और अदालत ने सख्त फैसले जो जारी किए हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त एक बात हकीकत है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं भी, आप भी बतौर पाकिस्तानी, मैं बतौर वकील का और कानून का तालिब इल्म अदालतों से ये शिकवा करता रहता हूँ कि अगर आप अपनी फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो आपको अदालतें बंद करना होंगी। लेकिन कुछ मामलात इस हद तक चले गए हैं कि जब सारे एक पेज पर आ जाएं और अदालत ने जिनके ज़रिए एग्जीक्यूट करवाना है उनके जो एग्जेक्टिव है वो बात मानने को तैयार ना हो तो फिर अदालतों को बड़े तरीके से देखना पड़ता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ये मुस्लिम लीग नून हो, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या जो पीडीएम की जमातें हैं, ये हमेशा से, क्योंकि 30-40 साल से ये एग्जिस्ट करती हैं। माजी में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी उसमें इनका बहुत बड़ा किरदार होता था। तो अब आके ये लगता है कि ये ऐसे एक्सपोज हो गए हैं कि माजी में जिन ऑनरेबल जजेस के ऊपर ये कहा जाता था कि उनका फलां किसी नून लीग के जो रहनुमा है उनके साथ कोई रिश्तेदारी है, वो करीबी तल्लक है, तो चीज़ें बड़ी तब्दील हुई हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हुकूमत की जानिब से जो हठधर्मी है उस पर अदालतों ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया और अदालतें ये समझती हैं कि उनकी बेतौकीरी की जा रही है और ये तो मार्शल लॉ से भी बुरे दिन आ गए हैं अदालती बेतौकीरी और तौहीन में। इस वजह से अदालतें किसी भी सूरत में बात सुनने को तैयार नहीं है हुकूमत की। और जो हशर हुकूमती वकला का आजकल अदालतों में हो रहा है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं और मैं आपको बताता रहता हूँ और आप मुख्तलिफ ज़राए से सुनते रहते हैं कि अदालतें, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जब हाथ खड़े कर जाए तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद का इस वजह से मामलात के एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा मैं कहाँ कहाँ इनको डिफेंड करूँ, कैसे डिफेंड करूँ। तो डिफेंड करने की भी कोई बात होती है और ये मामलात जजेस इस हद तक ये समझते हैं। और जब से उनके फैमिलीज़ के ऑडियो लीक और इस तरीके से जो मामलात चले हैं तो जजेस को इल्म है कि ये मामला किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। बहरहाल पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की असद उमर पर जो दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त थी और उनकी नज़रबंदी के खिलाफ फैसला जारी किया है। शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया गया था एक दिन पहले, लेकिन वो आज दूसरा दिन है, उनको जेल से रिहा नहीं किया गया और अदालती अहकामात के बावजूद अमल दरामद नहीं हुआ और सोमवार वाले दिन उस पर भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत होनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया है। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने असद उमर की दरख्वास्त 3 MPO के तहत गिरफ्तारी और मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को सोमवार के लिए नोटिस जारी किया। बाबर वान साहब ने कहा कि असद उमर के खिलाफ कितने मुकदमात हैं उसकी तफसील दी जाए। उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे केसेस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करे। इस मौका पर अदालत ने सवाल किया कि क्या आप इधर अपना वीकेंड इंजॉय करना चाहते हैं, जिस पर कमरा अदालत में कह लगे कि अदालत को जब कहा गया कि हमारा आप मंडे के लिए केसेस को फिक्स कर दें तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि क्या आप वहाँ पर जेल में अपना वीकेंड इंजॉय करना चाहते हैं, जो आप कहते हैं कि जी सोमवार को केसेस मुकर्रर हो। तो उन्होंने कहा जनाब चूँकि अगले 2 दिन छुट्टियाँ हैं, अदालत की छुट्टी होती है, इस वजह से सोमवार वाले दिन हमारे जो सारे केसेस हैं और जिसमें आईजी इस्लामाबाद ने भी आना है तो तमाम इकट्ठे कर दिए जाएँ। इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शीरी मज़ारी की जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई और जो PTI रहनुमाओं के जो नज़रबंद हैं उनकी तफसीलात तलब की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ ने PTI रहनुमा शीरी मज़ारी के नज़रबंद केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने इस्तफसार किया कि बगैर मुकदमात रहनुमाओं और कारकुनान को हिरासत में क्यों रखा गया है। जिन रहनुमा और कारकुनान पर मुकदमात नहीं उनकी
تفصیل پیش کریں، جو صرف 3 MPO میں رکھے گئے ان کی تفصیل پیش کریں۔ عدالت نے حکومت پنجاب سے PTI کے تمام نظربند رہنماؤں اور کارکنان کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ پورے پنجاب میں تمام جو کارکنان اور قائدین پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت زیر حراست ہیں، جن کے خلاف مقدمات ہیں اور جو 3 MPO کے تحت ہیں، دونوں الگ الگ کیٹیگری میں تفصیل طلب کر لی ہے، اور ساتھ جو وکلا ہیں شیریں مزاری کے، ان کو اجازت دی ہے اور جیل حکام کو حکم دیا ہے کہ ان کے وکلا کو ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے شیریں مزاری کے ساتھ۔ جبکہ دوسری جانب جو لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست پر سماعت تھی، یہ سابق وزیر خزانہ ہیں، ان کی درخواست پر سماعت ہوئی، اور اس میں جو سلمان شاہ اور ان کی جو فیملی ہے، جرار شاہ اور باقی جو ان کے فیملی ممبران ہیں، ان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں دوران سماعت عدالت کو بتایا گیا کہ جی سابق وفاقی وزیر خزانہ سلمان شاہ، جرار علی شاہ اور جہانزیب امین کی بازیابی کی درخواست پر عدالت جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے سماعت کی۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ یہ ان لوگوں کو نظر بند کیا گیا ہے اور یہ غیر قانونی طور پر نظر بند کیا گیا ہے۔ جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے کہا اظہر صدیق صاحب بتائیں معاملہ کیا ہے؟ اظہر صدیق صاحب نے کہا معاملہ صرف اتنا ہے کہ یہ لاڈلے نہیں ہیں، چونکہ یہ لاڈلے نہیں ہیں اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی شروع کی گئی۔ تو عدالت نے کہا جن لوگوں نے مسندیں انجوائے کی ہیں، آج ان پر مشکل وقت ہے، تو کل ان کی بھی باری آ جائے گی۔ جسٹس انوار الحق پنو نے کہا جو آج کر رہے ہیں ان کو علم ہونا چاہیے کل کو ان کی بھی باری آ جائے گی، اتنا کریں جتنا برداشت کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے کہا یہ جس طریقے سے ماضی میں ان کو گھر بیٹھے ضمانتیں ملتی تھیں، انوار الحق پنو صاحب نے کہا کہ ماضی میں ان کو گھر بیٹھے ضمانتیں ملتی تھیں، یہ انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، عدلیہ کی تضحیق کرتے ہیں، کل یہ بھی یہی ریلیف لینے آئیں گے۔ مستقبل میں انوار الحق پنو صاحب نے کہا کہ ان کو ماضی میں گھر بیٹھے ضمانتیں ملتی رہیں، آج انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، مستقبل میں یہی ریلیف لینے یہ بھی آئیں گے، لیکن عدالتوں کے ساتھ یہ جو بدتمیزی ہے یا جو عدالتوں کی توہین ہے وہ کی جا رہی ہے۔ جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے کہا کہ قدرت نے پنجاب پولیس کو ایک اچھا موقع دیا تھا، اس وقت نگران حکومت کے پاس اس طرح اختیارات نہیں ہوتے، تو پنجاب پولیس قانون کے مطابق چل کے اپنا جو مورال ہے وہ ہائی کر سکتی تھی اور اپنے اوپر جو لگے دھبے ہیں وہ صاف کر سکتی تھی، لیکن پنجاب پولیس کو اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا، لیکن پنجاب پولیس نے اپنا موقع ضائع کر دیا ہے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے، اور عدالت نے کہا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر یہ معاملات چلتے رہے تو یہ معاملات بہت آگے جائیں گے۔ اظہر صدیق نے کہا کہ سلمان شاہ اور ان کی فیملی اراکین پر دباؤ ہے کہ گھر کی لڑکی کو پیش کریں۔ سلمان شاہ کی بیٹی جیو فینسنگ میں آ گئی ہے، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں کہوں گا کہ ان کو رہا کر دیں۔ عدالت نے کہا کہ اگر یہ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سلمان شاہ یا ان کی فیملی کی کوئی خاتون لڑکی ہے اور وہ اس وقت جب یہ جناح ہاؤس اور کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جا رہا تھا جو احتجاج، اس وقت جیو فینسنگ، اب انہوں نے جیو فینسنگ میں جو کیمرہ مین تھے، جو رپورٹرز تھے، جو راہگیر تھے، تو اب سب کی جیو فینسنگ میں آنی تھی، رپورٹ آنی تھی، تو وہ تمام لوگوں کو ہی گرفتار کر رہے ہیں۔ تو اب ان کو اس وجہ سے گرفتار کیا کہ آپ کی ایک لڑکی کا نام جیو فینسنگ میں ان کا بھی نام شامل ہوا، تو عدالت نے کہا اگر یہ معاملہ ہوگا تو میں فوری رہا کرواؤں گا، یہ بھلے آدمی ہیں۔ بہرحال عدالت نے سماعت سوموار کے لیے جو ہے وہ ملتوی کرتے ہوئے رپورٹ طلب کی ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ ان کے حوالے سے جو کیس ہے ساری تفصیلات پیش کی جائیں۔ دوسری جانب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب سماعت کر رہے تھے، شیریں مزاری کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، باقی پاکستان تحریک انصاف کی ملکہ بخاری ہے، علی محمد خان ہیں، ان کو ادھر مقدمات میں ضمانت ہوتی تھی اور ادھر گرفتار کر لیا جاتا تھا، اس پر عدالت میں سماعت ہوئی تو عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جو IG اسلام آباد عدالت میں پیش ہوئے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ ان کیسز میں عدالت کے کنسرنز ہیں۔ حکومت نے کوشش کی ہے کہ عدالتی ریٹ کو شکست دی جائے۔ جج کہہ رہا ہے میاں گل حسن اورنگزیب کہ حکومت نے کوشش کی ہے کہ عدالتی ریٹ کو شکست دی جائے، اور پہلی دفعہ بڑے نفیس جج ہیں جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب، اور بڑے ایمانداری اور لائق جج ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر ہے، جذباتی ہو گئے کہ حکومت نے عدالتی ریٹ کو چیلنج کیا ہے، اور حکومت کی کوشش ہے کہ عدالتی ریٹ کو شکست دی جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ سیولائزڈ ملک ہے، کورٹ کے آرڈرز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ثابت نہیں کر رہا کہ ہمارا ملک سیولائزڈ ملک ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیا کہ آئینی عدالتوں کے خلاف ایک کمپین لانچ کی گئی ہے، یہ عدالتیں قانون کے مطابق انصاف فراہم کے لیے بیٹھی ہیں، یہ کمپین چلا رہے ہیں، کل انہی عدالتوں سے اس طرح کے ریلیف
لے رہے تھے۔ ہم ججز ٹاک شوز نہیں کر سکتے، وہاں بیٹھ کر دفاع نہیں کر سکتے، ہماری طاقت بار ہے اور اٹارنی جنرل صاحب آپ ہماری طاقت ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ عدالت کی اس وقت اس ملک کا وقار ہے، جو کچھ پرتشدد واقعات میں ہوا ان کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن فیئر ٹرائل کا حق سب کے پاس ہے۔ ملک کے لیے جو اعلیٰ اتھارٹی کے سامنے یہ معاملات رکھیں، اٹارنی جنرل کو کہا جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہ جو حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے یہ اعلیٰ اتھارٹی کے سامنے رکھیں۔ اٹارنی جنرل نے سماعت کے دوران کہا کہ یہ ملک آئین کے تحت ہی چلنا ہے، عدالتیں اور تمام آئینی اداروں نے آئین کے اندر ہی رہ کر کام کرنا ہے۔ عدالت نے کہا یہ وقت گزر جائے گا لیکن اس کے اثرات ملک پر برقرار رہیں گے، ہم یہاں صرف سروس کے لیے ہیں۔ دوران سماعت ریمارکس دیتے ہوئے جسٹس میاں گل حسن صاحب اورنگزیب صاحب جذباتی ہو گئے۔ اس موقع پر روسٹرم پر کھڑے وکلا نے کہا کہ ہم اپنی عدالتوں کے ساتھ ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ پنجاب پولیس ڈائریکٹ اسلام آباد سے کسی کو گرفتار نہیں کر سکتی، بادی و نظر میں اسلام آباد پولیس خود کو اس سے الگ نہیں کر سکتی۔ کیا پنجاب پولیس کو اسلام آباد پولیس نے بلایا تھا یا ان کو بتایا تھا کہ عدالت نے گرفتاری سے روکا ہوا اور اس کے باوجود راولپنڈی پولیس نے شیریں مزاری کو گرفتار کیا؟ جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آئینی ادارے کے آرڈرز کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے؟ عدالت نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ اس سنگین معاملے کو ہائر اتھارٹی کے سامنے رکھا جائے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ وقت گزر جائے گا لیکن یہ دھبے ہمیشہ رہیں گے، یہ دھبے ہمیشہ رہیں گے۔ ہم یہاں خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، ہم جمہوریت میں رہ رہے ہیں، ہم اس کمپین سے بھی واقف ہیں جو آئینی عدالتوں کے خلاف جاری ہے۔ جو بھی ہوا وہ پاکستان کے سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو نوٹس جاری کرتے ہوئے توہین عدالت میں ذاتی حیثیت میں طلب کر لی اور عدالت نے کہا کہ ہر صورت سپریم کورٹ میں پیش ہوں، بادی نظر میں آپ توہین عدالت کے مرتکب پائے گئے ہیں اور عدالت سوموار والے دن توہین عدالت پر فیصلہ دے گی۔ جبکہ جو الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست تھی اس پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ بنا تھا اس نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اور عدالت نے اس میں ایک اہم بات جو کی ہے وہ یہ ہے، جو فریقین کو نوٹس جاری کیے گئے اور بتایا گیا کہ برسٹر علی ظفر صاحب موجود تھے، انہوں نے یہ کہا، اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا، اور جو سجیل صاحب تھے الیکشن کمیشن کے وکیل ان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اہم چیز یہ ہے کہ عدالت نے کہا کہ آپ اپنی تحریری گزارشات پیش کریں 23 مئی سے پہلے۔ مطلب یہ ہے کہ عدالت اس کیس کو آگے لمبا لے کے نہیں جانا چاہتی، پہلے ہی تحریری دلائل مانگ لیے ہیں تاکہ 23 مئی کو جو باقی چیزیں ہیں وہ عدالت سن کے اس کو ڈیسیجن کی طرف جائے۔ سپریم کورٹ کے مطابق جو وکلا ہیں وہ تیاری کر کے ہیں اور 23 مئی کو عدالت اس کیس کو فائنلی سنے گی۔ اور عدالت نے اب چونکہ اس کے ساتھ دوسرا کیس بھی جڑا ہوا ہے جو مین کیس ہے انتخابات کروانے کا یا توہین عدالت کی کارروائی کا، بہرحال نوٹس جاری کر دیا تمام سیاسی جماعتوں کو اور تحریری آرگومنٹس پہلے جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے 23 مئی کو فائنل آرگومنٹس کے لیے مقرر کر دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔